بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میں شاہزیب رضا۔ دوستوں، آج میرا ٹاپک ہے چیز کی پہچان، چیز کی پرکھ۔ دیکھیں، کوئی بھی چیز ہو آپ کے پاس، اگر آپ کے پاس اس چیز کو پہچاننے کا گر ہے، آپ کو طریقہ آتا ہے کہ میں اس چیز سے کیا کچھ حاصل کر سکتا ہوں، اس کے یوزز کیا ہے، اس کے دام مارکیٹ میں کس حساب سے لگ سکتی ہیں، اس کا خریدار کون ہے، اس کو چاہنے والا زیادہ کون ہے، اس کو ویلیویبل زیادہ کون سمجھتا ہے، کس کے لیے نہایت فائدہ مند ہے۔ اگر آپ کے پاس یہ علم ہے، اگر آپ کے پاس اس چیز کی پوری ریسرچ ہے، تو آپ اتنا ہی زیادہ، جتنا علم ہوگا، جتنی ریسرچ ہوگی، اتنا زیادہ آپ اس چیز سے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے نا اس چیز کا، اگر آپ کو پہچان نہیں ہے نا چیز کی، تو کسی کام کی نہیں ہے پھر وہ آپ کی۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے مارکیٹ میں کیا قیمت ہے، کون خریدار ہے، کس کے یہ کام آ سکتی ہے، میں کس کو بیچوں گی۔ اگر آپ کو اس چیز کا نہیں پتہ، تو آپ اس چیز کو اس کے صحیح چاہنے والے تک لے کر ہی نہیں جا سکتے، اور جو جتنا چاہتا ہے نا، وہ اتنا اس چیز کا دام آپ کو دے گا۔ تو یہ چیزوں کی پرکھ کا فن، یہ سیکھو آپ زندگی میں۔ اسی سے ریلیٹڈ میں آپ کو ایک بڑا زبردست واقعہ سناتا ہوں۔ دیکھیں، ایک نا کسان تھا، بڑا سادہ سا بندہ تھا، سیدھا آدمی بالکل۔ صبح آنکھیں کھلی تو کھیتوں میں، رات کو واپس اپنے گھر۔ 1 روپے تک کی اس نے کبھی چیز نہیں خریدی تھی جناب، شہر سے جانتا نہیں تھا۔ میں نے کہا نا، بالکل سیدھا سا بندہ تھا۔ خیر، ایک بار کھیتوں میں کام کر رہا تھا، مصروف تھا، ساتھ میں اس کے فصل تیار کی ہوئی تھی اس نے خود نے۔ اب دیکھتا ہے کہ نا اس کی فصل پر نا کوے آ کر بیٹھ رہے ہیں، منہ مار رہے ہیں۔ کسان نے جب یہ دیکھا نا تو بڑا غصہ آیا اس کو۔ غصہ آنا تھا نا جناب، محنت کی، فصل تیار کی، اور اس کو کوے خراب کر رہے تھے۔ تو فوراً بھاگا ہوا گیا، ڈنڈا سوٹا ڈھونڈنے لگا کہ بھگاؤں میں ان کووں کو۔ ڈنڈا سوٹا تو خیر اسے نہیں ملا، اس کی نظر زمین پر پڑی۔ اب زمین پر جیسے نظر پڑی، کچھ پتھر پڑے ہوئے تھے، پتھر اٹھائے اور ان کو کووں کو مارنا شروع کر دیا اس نے، کووں کو بھگانے کے لیے۔ 1 مارا، 2 مارا، تیسرا مارا۔ پاس میں سے نا ایک بڑا شیانہ بندہ گزر رہا تھا، عقل مند، یا پھر ایسے سمجھ لو کہ چیزوں کی پرکھ رکھنے والا۔ اس نے جیسے کسان کو دیکھا، اس نے کہا، او رکو رکو رکو، کیا کر رہے ہو؟ یہ جو ہاتھ میں ہے نا تمہاری، یہ پتھر نہیں ہے، یہ ہیرے ہیں، ہیروں سے کوے بھگا رہے ہو۔ اوہو، دیکھ لیں، کسان کو نہیں معلوم تھا نا کہ اس کے ہاتھ میں کیا ہے، چیز کی پہچان نہیں تھی اس کو۔ دوسرا بندہ جانتا تھا چیز کو، اس کو پتا تھا کہ مارکیٹ میں اس کی کیا قیمت ہے، انمول چیز، ہیرے۔ اب کسان کے لیے نہ اس کو پاس علم تھا، نہ وہ جانتا تھا کہ کہاں پر بکتی ہے، یہ ہے کیا چیز۔ تو اس کسان نے ہیروں سے کوے بھگانا شروع کر دیے۔ دوست، اس واقعے سے مورلز کافی زیادہ نکلتے ہیں، لیکن میرا یہ واقعہ بتانے کا مقصد، یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ چیز کو جتنا پہچانو گے، اتنا اس سے فائدہ اٹھا سکو گے۔ اور آپ کے پاس اب سب سے قیمتی چیز آپ کی زندگی میں جو ہے نا، وہ وقت ہے، وہ وقت ہے بھیا۔ اس وقت کو جتنا پہچانو گے، اتنا اس سے فائدہ اٹھا سکو گے۔ سب چیزیں آپ پیچھے رکھو، اس وقت یہ چیز پکڑو، اس کو پہچانو۔ دیکھیں، آپ کے پاس نا آپ کی زندگی کے باقی 10 سال بچ رہے ہیں، 15 سال بچ رہے ہیں، 50 سال بچ رہے ہیں، یا پھر 1 منٹ بچ رہا ہے نا، تو اسی 1 منٹ کو پہچان لو، اس سے فائدہ اٹھا لو کہ 1 منٹ سے میں کیا فائدہ اٹھا سکتا ہوں، یا پھر 10، 12، 15، 20 سال، یا اپنی باقی کی زندگی سے میں کیا فائدہ اٹھا سکتا ہوں۔ دیکھو، نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم، آپ کو نہیں معلوم، اللہ جانتا ہے کتنا ٹائم بچ گیا۔ ہاں جی، تو لیکن ہمارے پاس جو موجودہ وقت ہے نا، اس سے ہم کیا کچھ حاصل کر سکتے ہیں، یہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے نا جی۔ اس طرف جانا ہے یا اس طرف، اچھا برا کیا کرنا ہے، فیصلہ ہم نے کرنا ہے۔ وقت سے کچھ حاصل کرنا ہے یا پھر
وہ کسان والا واقعہ کہ ہیرو سے کبے بھگانے ہیں، یہ وقت تو ہیرو سے بھی زیادہ قیمتی ہے بھیا. ہاں جی، اس کو صحیح استعمال میں لے کر آؤ، اور اس وقت کا سب سے بیسٹ یوز اس کے نام کر دو بھیا. اس وقت کو دیکھیں، اس وقت میں نا سب سے بڑا فتنہ جو ہماری یوتھ کو ہے نا، سوشل میڈیا کا ہے. آج کل دیکھ رہے ہو آپ، بڑی بلاگنگ ہو رہی ہے ڈیلی بیس پہ، اور کیا کچھ نہیں دکھایا جا رہا ہے اس میں. یاد رکھنا، جتنا آپ دیکھو گے نا اتنی آپ کو اس کی لت پڑ جانی ہے. پھر آپ کو ڈیلی شوق ہوگا کہ سب کام چھوڑ کے نا میں نے پہلے اس کا بلاگ دیکھنا ہے. اور اس وقت میں کیا آپ کو بتاؤں، آپ جانتے ہو کہ کتنی بے حیائی، اور اس بے حیائی سے کیا کچھ ہماری زندگی میں برباد ہو سکتا ہے نا، ان سے زیادہ آپ جانتے ہو بہتر طریقے سے بھیا. دیکھو، وقت ضائع کر رہے ہیں ہم، یہ سوشل میڈیا، فیس بک، ریلز، شارٹس، ٹک ٹاک، فضول کنٹینٹ، یا پھر اس وقت کو دوستوں میں بیٹھ کر گپے شپے مارنے میں، یا پھر اس وقت سے وہ چیز حاصل کر کے جو ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گی، دنیا میں بھی نہیں اور آخرت میں بھی نہیں، اس میں ہم ویسٹ کر رہے ہیں اس وقت کو. اگر کر رہے ہو نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ابھی آنکھیں نہیں کھولی اپنی اس کو پہچاننے کے لیے. آنکھیں تو بظاہر آپ کی کھلی ہوئی ہے، لیکن اندر کی آنکھیں آپ کی نہیں کھلی، ابھی ان کو کھولو. جب وہ کھلیں گی نا، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس وقت کو ہم کس چیز میں استعمال کر رہے ہیں، بڑا ہلکے میں بیچ رہے ہیں. بھیا، اس وقت کی اہمیت کا نا اصل معلوم نا آپ کو آخرت کے دن جا کر پتہ چلے گا کہ ہم اپنی زندگی کو کس طرح جی کر آئے ہیں. اور پھر وہاں پر فائدہ ہی نہیں ہوگا نا جی. اب ہمارے ہاتھ میں ہے، اب ہمارے پاس طاقت ہے، ہم کر سکتی ہیں، اللہ کو منا سکتی ہیں، اللہ کو خوش کر سکتی ہیں، اپنا وقت ہم اللہ کو دے سکتے ہیں. دیکھو، اصل پہچان آپ کے وقت کی یہ ہے کہ آپ اس وقت کو اللہ کے کاموں میں لگانا شروع کر دو، اللہ کے لیے وقف کر دو، اللہ پاک کے بتائے ہوئے احکام پر چلنے میں لگا دو، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر لگا دو، دین کے لیے وقف کر دو. اپنا نا ابھی سے ایک عہد کر لو کہ میں نے بھی دین کا کام کرنا ہے، اور اس دین کو میں نے آگے بھی پہنچانا ہے. اس چیز میں وقت لگاؤ بھیا. یہ دنیا بھی آپ کی بنے گی اور آنے والی زندگی بھی آپ کی بنے گی، آخرت آپ کی بنے گی. آپ اپنا وقت جب دین کے کاموں میں لگاؤ گے نا، آپ کو اسی وقت اندازہ ہونا شروع ہو جائے گا کہ اس سے کتنا دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. آپ اس وقت کو نا جتنے بھی اپنے خوشی والے کاموں میں لگا رہے ہو نا، اور آپ کو بڑا سکون بھی مل رہا ہوگا نا، یہ سکون اس سکون کے سامنے کوئی اہمیت نہیں رکھتا جو سکون آپ کو اللہ کے کام میں وقف کر کے ملے گا. تو بھیا، اس وقت کو نا فضول کاموں میں ضائع نہ کرو، اس کی اہمیت کو پہچانو، اس کی پرکھ لے کر آؤ دل کے اندر، اور زیادہ سے زیادہ خوب نیک کام کرنے کی کوشش کرو، خوب اللہ کو مناؤ. دیکھو، میں یہ نہیں کہتا کہ اپنی زندگی سے دنیا کو ہی نکال دو، نہیں، دنیا میں رہ کر صرف اور صرف دنیا کو اپنے اوپر سوار نہیں کرنا بس. باقی سب روٹین کے حساب سے جو آپ کے کام ہے کرو، اللہ کو راضی کرو، اللہ کا ذکر کرو، اتنا یہ وقت قیمتی بنتا جائے گا. اور جتنا آپ اس میں زیادہ کام کرو گے نا نیک، اتنا آپ اپنی آخرت سنوار رہے ہوں گے. تو دوست، میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے وقت کی اہمیت کو پہچانو گے، تو اس طرح آپ کی آخرت بنے گی.